اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم بات کریں گے اس افسوسناک واقعے پر جو تھوڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ان پر. آپ کو یاد ہوگا کہ خزدار میں اسما بی بی ایک لڑکی کو ظہور نامی ایک متنازع اور بدنام زمانہ شخص اور اس کے گنڈوں نے رات کے تقریباً 1 بجے اس کے گھر میں گھس کر اس کے خاندان والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کو باندھا اور ان کو لے گئے. پھر 3 لوگ تک ان کے لواحقین، سول سوسائٹی، پورا بلوچستان جہاں جہاں کوئی ذی شعور تھا وہ سوشل میڈیا پر اپنی آواز اٹھا رہا تھا. 2-3 مقامات پر روڈ بھی بند تھے. تو بالآخر 3 دنوں بعد اس کو بازیاب کروا لیا گیا. تو ظہور جمال زئی اس پر جو الزام لگا رہا تھا، تو مرکزی جو ملزم وہ ہے، اب تو گواہی دے رہے ہیں تو سمجھو وہ مجرم بھی ہے. تو یہ ہوا کہ رات کے 1 بجے خزدار پولیس لائن کے ساتھ، معمولی جگہ نہیں ہے، خزدار پولیس لائن کے ساتھ ان کا گھر ہے، وہاں رات کو 1 بجے گھستے ہیں ظہور اور اس کے 14-15 گنڈے. وہ گھر والوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور آسما کو اٹھاتے ہیں، منہ پہ پٹی باندھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں اور گاڑی کی ڈکی میں پھینکتے ہیں اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے. پھر اس کو لے جاتے ہیں، کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی مسافت ہے تحصیل زہری میں، تو اب تو میرے خیال میں سب ڈویژن ہے، ادھر لے جاتے ہیں، وہاں پہ اسے رکھا جاتا ہے. ابھی جو اسما بی بی بازیاب ہو کر آئی ہیں اور دھرنے والوں سے بات کی، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسے لے جایا گیا. کہتی ہے کہ جہاں مجھے رکھا گیا تھا وہ بھی کوئی گھر تھا، خواتین تھیں، سیکیورٹی یا زیادہ احتجاج ہو گیا تھا، تو اس گھر کے جو لوگ تھے، مطلب مرد تھے، وہ بھی وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے. اور وہ کہتی ہے کہ جو بھی اٹھا یا شور تھا یا جو کچھ بھی تھا، جب ان پہ پریشر آیا تو ظہور نے اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک ویڈیو، وہ ہم نے آپ کو دکھائی بھی تھی، بنوائی زور زبردستی کہ اگر آپ نہیں بنائیں گی تو آپ کو بھی مار دیں گے، آپ کے والد اور آپ کے بھائیوں کو بھی مار دیں گے. تو مجبوری میں بنانی پڑ گئی کہ بھائی میرا اس کے ساتھ میری منگنی ہوئی تھی اور اب میرے گھر والے شادی نہیں کر رہے تھے، لہٰذا میں اپنی مرضی کے ساتھ ظہور کے ساتھ آئی ہوں. تو پھر جب اس پر پھر آیا کہ زور زبردستی بیان دیا گیا، پھر اس کو تھوڑا بہت میک اپ کرایا گیا، لپسٹک لگوائی گئی، ایک اور ویڈیو بھی بنوائی گئی، لیکن آپ اس کی آواز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بالکل ہی بندوق کی زور پر بنائی گئی تھی. تیسرا، اگر سپوز کیا اس نے جانا بھی ہوتا ہے، ایکسپوز کیا جس طرح جاتی ہیں، تو وہ اپنی مرضی سے جاتی ہیں. گھر والوں کو، مطلب اس کے گھر والوں کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جاتا. ان کے گھر راتوں کو 15-20 گنڈے لے کر جانے نہیں پڑتے. وہ نکلنا سب سے ایزی ہے کہ ٹائمنگ وہ کر دی جاتی ہے، بس وہ اس ٹائم کسی بھی بہانے باہر نکل کے چلی جاتی ہیں، ان کی رضامندی ہوتی ہے. تو یہاں تو تھی ہی زور زبردستی. وہ یہ کسی بھی حوالے سے، مطلب کوئی بھی نقطہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ یہ کوئی ایسا سین ہو سکتا ہے. دوسرا، پہلے بھی میں نے کہا کہ بدقسمتی سے اگر کسی غریب کے گھر میں تھوڑی بہت خد و خال والی، نقش و نقوش والی بچی پیدا ہو جائے تو ہر چور اچکے، سب سے بڑے یہ جو خود کو قبائلی لیڈر کہتے ہیں، ان کی، پھر ان کے نیچے والے چور اچکوں کی ان پہ نظر پڑتی ہے. تو یہ لوگ تھے شریف مڈل کلاس لوگ ہیں. ان کے 1-2 بھائی حافظ قرآن ہیں، یہ خود بھی آئی تھنک ہے یا نہیں ہے، اتنا مجھے شور نہیں تھا اس بی بی کا، لیکن یہ ہے اس کے ایک بھائی جن کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے، ڈاکٹر عطاءاللہ جتک صاحب، اور سوشل میڈیا پہ اس کو کافی اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے اور کیا بھی جانا چاہیے. یہ واقعہ یقیناً بلوچستان کی سوسائٹی میں بہت ہی تکلیف دہ، اور انسان مارنے اور مٹنے، یہ وہ باؤنڈری ہوتی ہے. اس پہ آ کے اس نے کوئی اللیگل وے اختیار نہیں کیا. نمبر 2،
اس نے اپنے جو جذبات کنٹرول میں رکھے ہوئے تھے، یقین جانیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اگر میں خود کو اس کی جگہ رکھوں تو شاید میں نہ کر پاتا۔ اس بندے نے اپنی گریس دکھائی، تہذیب دکھائی، پتہ چلا کہ یار ایک ایسے پی ایچ ڈی نہیں ہے، اس میں کچھ گٹس ہیں، اس کو واقعی ڈاکٹر کہنا اس میں کچھ کیلیپر ہے۔ تو اس نے بی بی سی کی سٹوری کاظم صاحب نے کی ہوئی تھی، اس میں جو وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے پہلا واقعہ ہے ہمارے ساتھ، کہتا ہے کہ ہمارا تعلق بیسیکلی اسی انجیرہ علاقے سے ہے جہاں سے نواب ثناء اللہ زہری صاحب کا ہے یا یہ ظہور لوگوں کا ہے۔ ہمارے خاندان کے کئی لوگ مارے گئے، ہمیں مجبوراً وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، کئی ہمارے خاندان والوں نے صوبے کے مختلف علاقوں میں ہجرت کی، اور ہمیں ڈسٹرکٹ کی جانب خضدار آنا پڑا۔ اور خضدار میں بھی کہتا ہے کہ ہم نے مطلب پولیس کالونی کے ساتھ ایک محفوظ جگہ ہم نے اپنے لیے چنی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پیچھے جائیدادیں سب کچھ چھوڑ دی، ہم نے کہا بس جان بچاؤ عزت کے ساتھ، 2 وقت کا کھاؤ عزت کے ساتھ کھاؤ۔ ہم ادھر آئے، میں جاب کر رہا ہوں تو بس ایک اپنی گریس کے ساتھ ہم رہ رہے کہ بھائی ہماری کسی سے وہ نہیں ہے، مہربانی کرے ہمیں تنگ نہ کیے۔ اور کہتا ہے کہ آسمہ بی بی کے ساتھ یہ ثانیہ پہلا نہیں تھا، ایک پہلا اس کا جو منگیتر تھا وہ انہی کا کزن تھا، مطلب انہی اطولہ لوگوں کا کزن تھا، جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی 2013 میں انہی لوگوں کے ہاتھوں، انہی بدنام زمانہ گینگ کے ہاتھوں وہ اور اس کے والد مارے گئے 2013 میں، اور وہ لڑکا سول انجینئرنگ کر رہا تھا خضدار یونیورسٹی سے۔ تو بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے، تاریخ میں ہمیں ایسا نہیں ملتا جو رپورٹ ہوا ہو۔ کچھ ایسے کیس مزید آ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایسا، یہ تو اس کے بھائیوں کو سلام ہے کہ انہوں نے اس کو قبائلی رنگ نہیں دیا، اس کو یہ نہیں کہا کہ ہماری بدنامی ہو جائے گی، لہٰذا بھائی وہ بدنامی تھی کہ وہ ادھر وہ کیا کہتے ہیں بدترین سوسائڈ والی زندگی گزارتی ہے، یہ ہے کہ وقت پہ آئے ہو، پتہ بھی چلا ہے، بہت سارے دروازے اور بھی کھولے ہیں۔ ابھی بھی بہت ساری ایسی ہیں جن کے گھر والے کسی ایسے چور اچکے کے ہاتھوں سالوں سے ذلیل ہو رہی ہیں، اس پر حکومت کچھ کام بھی کر رہی ہے، اور شاید کچھ ڈیولپمنٹ آپ کو نظر بھی آئیں۔ یہ پہلا کیس تھا، یہ تو اس گھر والوں کو سلام ہے کہ یہ باہر نکلے، انہوں نے چھپایا نہیں، آئے اور حق چیز پر آئے اور روڈوں کو جو ہے نا بند کر دیا۔ تو ہم جو ہمارے ویورز ہیں اکثر وہ ہم سے یہ جو میں کہتا ہوں کہ یار روڈ بند کرنے سے عوام تو پہلے ہی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ جب بند کرتے ہو تو مریض آ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی اس واقعے میں ایک کا کہہ رہے تھے وہ خضدار میں جو ہے نا کوئی مریض تھا بیچارہ جان کی بازی ہار گیا۔ تو خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، 100 قسم کے مسئلے ہیں، سہولیات یہاں کہاں ہوتی ہیں ہمارے روڈوں پر، کسی حوالے کی کوئی سہولت ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ تو ہم گزارش جو پہلے بھی میں کرتا تھا یہ روڈ بند کرنے کی کہ وہ نہ ہو، میں یہی کہتا تھا کہ یار کسی کا کوئی پیارا لاپتہ ہوتا ہے، میری ہمدردی اس لاپتہ غیر قانونی اقدام جو کرتا ہے ان کے ساتھ نہیں ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ ہے۔ بے شک وہ جتنا بھی بڑا دہشت گرد تھا، پتہ تو چلتا کہ یار یہ ہے، اس کو آپ عدالت کے تھرو لے آؤ، اس کو بے شک پھانسی تک لے جاؤ۔ میں یہ کہتا تھا کہ بھائی جو ذمہ داران ہیں ان کے دفتر کے سامنے بالکل ان کو ہلنے نہ دو تاکہ وہ حرکت میں آئے۔ اس میں شکر ہے حرکت میں آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز پہ کہ اگر آپ لوگوں نے روڈ بند کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، کم سے کم جو علاقے کے گریسفل لوگ ہیں نا وہ کچھ ایسا کریں، کوئی عارضی چیزوں کا بندوبست کریں، کھانے پینے کا کریں، کوئی واش روم وغیرہ کا کریں، تاکہ جو مسافر ہیں نا وہ ان کے ساتھ ہوں، وہ ان کو بددعائیں نہ دیں۔ ہم سمجھتے ہیں اس سے زیادہ کیا کسی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ میں ایک جنرلائز بات کر رہا ہوں۔ یہ تو ایسا واقعہ تھا، کسی کو مار دینا بہت، وہ انسان صبر کر لیتا ہے، ایسے واقعے پر بالکل صرف وہاں نہیں بلکہ کوئٹہ ہر چیز کو بند ہو جانا چاہیے تھا، اور اگر نہ ہوتی تو ابھی تک شاید پورا بلوچستان بند ہو چکا ہوتا اور پورے پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہوتے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ واقعہ ایسا ہی تھا۔ تو بالآخر وہ آئیں اور وہ اتنی ڈری ہوئی تھیں، اور یہ بھی خاندان والوں کا جب شام کو وہ ہوا تو وہ پیش نہیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے پہلے ہم عدالت میں وہ کریں گے، یہ تو بڑی مشکلات بعد انہوں نے اس کو آنے دیا۔ اس میں ایک شخص جس کو میں کافی تنقید کا نشانہ بھی بناتا رہا ہوں کہ الیکشن یہ ہوئے یا وہ ہوئے، لیکن اس میں اس کا بڑا پازیٹیو رول تھا، یہ آغا عمر احمد زئی صاحب جو خان افقلات کے بھائی ہیں، انہوں نے اسمبلی میں بھی واک آؤٹ کیا،
اور یقیناً آگے نواب ثناء اللہ ظاہری صاحب کا نام آ رہا تھا تو ہر بندہ ڈرتا بھی ہے کہ یار میں اس کا نام، اس نے اوپنلی نام بھی لیا کہ سب سے پہلی ذمہ داری میری ہوتی ہے، اس کے بعد نواب ثناء اللہ کی ہوتی ہے کہ اس کے ایریے میں یہ ہوا ہے۔ وہ نواب ہیں، آپ کو ایک پریویلیج ملی ہوئی ہے تو اس حقوق کے ساتھ کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں، نبھانے پڑتے ہیں۔ اب اداروں یا دوسروں کے عبرت ناک وہ اگر کوئی وہ بنا، اس سے پہلے تھا کہ سردار جب آن کرتا ہے نا اپنے ایریے کو، اپنے لوگوں کو، تو پھر وہ خود وہ کرتا۔ اس میں یقیناً اس بازیابی میں نواب ثناء اللہ کا کردار لازمی ہوگا، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اداروں کے پاس شاید اس طرح نہ ہوتی، کیونکہ ان کے پیچھے کہیں پشت پناہی ہوتی ہے، اداروں کی بھی ہوتی ہے، سرداروں نوابوں کی بھی ہوتی ہے، ان کے پاس بھی بہت ٹھکانے ہوتے ہیں۔ تو نواب ثناء اللہ ظاہری صاحب کے خلاف بھی اتنے محاذ کھل رہے تھے تو یہ بھی مجبوری تھی، اور ان کا یہ پازیٹیو رول ہے کہ انہوں نے کہا بھی کہ بھائی میں نے اللہ نظر کی بیوی کو، اسلم اچھو کی بہن کو، اپنے دور میں جب وزیر اعلیٰ تھا میں نے ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، ان کو عزت دی، تو میں کیسے اس کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ تو اس میں پھر وہی ہے کہ شاید نواب صاحب کی مرضی نہیں تھی، یا وہ ایسے اقدام شاید بالکل اپریشیٹ نہ کریں، بالکل ان کو کنڈیم کریں، لیکن بات یہ ہے کہ اگلا بندہ ایسوسیٹ خود کو آپ کے قافلے سے کرتا ہے تو اس کو پھر پیغام بھی آپ کے تھرو جانا چاہیے تھا، اور پتہ چلے ابھی بھی اسے پتہ تو ہو بھائی کسی کی بہن بیٹی اٹھانا اتنا وہ ہے، اس کی کوئی جزا سزا کیا ہے، سخت سے سخت پنشمنٹ بھی اس اقدام کے لیے بہت کم ہے۔ تو زیادہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ویسے اچھا نہیں لگتا کسی کی، مطلب نہ مجھے، اسپیشلی مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کسی فیمیل پہ زیادہ ڈسکس کروں یا ایسے واقعات پہ، لیکن یہ واقعہ ایسا ہے کہ اگر یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا نا پھر کسی کا گھر نہیں بچے گا۔ اس کو یہ جو ذمہ داران ہیں ان کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا، ان کو ایک ٹرینڈ نہیں سیٹ کیا جاتا ہے، ان کے وہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو یہ ہے، آپ نے یہ کیا تو یہ ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ اس کی جتنی سخت سزا ہوگی اتنا اس کی روک تھام ہوگی، جتنا ریلیکس رکھا جائے گا۔ آج ابھی وہ ایسا ہوا، چور اچکی ہیں، کل وہ دوبارہ کسی کو کچھ کر لیں گے، تو مہربانی کریں ایسے نہیں جانے دینا۔ اداروں کو کھڑا ہونا ہے، ثابت کرنا ہے کہ ادارے عوام کے ادارے ہیں، کوئی کسی سے بھی ایسوسیٹ ہو اس کو ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان نہ بنایا گیا تو نفرتیں بڑھیں گی، صحیح کم نہیں ہوں گی، اور پتہ چلنا چاہیے کہ ادارے کچھ حرکت میں آئے ہیں۔ یہ مرکزی ملزم پکڑا نہیں گیا، باقی پکڑے گئے، بھائی مرکزی ملزم کو عبرت کا نشان بناؤ۔ ابھی تک مزید کتنی سستی دکھاؤ گے آپ؟ 4-5 ہفتہ ہو گیا ابھی تک مرکزی ملزم کہاں گیا ہے؟ بھاگ گیا ہے وہ پہاڑوں کی جانب والے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ بی ایل اے ہو گئی یا بی ایل ایف ہو گئی، وہ تو اس کو جان کے وہ رکھیں گے، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں گے کہ بھائی ادارے اس کو پکڑ نہیں پائے، یہ دیکھو ہم نے بلوچوں کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تو ہم نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ تو وہ تو یہ چاہ رہے ہیں پہاڑوں یا ادھر ادھر رہنا، تو اس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو مجھے نہیں لگتا۔ وہ اگر رہ بھی رہا ہے ابھی بھی کسی کی چھتری تلی رہ رہا ہے، تو اس پر کیا کرتے ہیں ادارے یہ اب پتہ چلے گا۔ بہرحال اس چیز کو دبنے نہیں دینا ہے، ایسے واقعات کو دبنے نہیں دینا، اور آپ لوگوں کے آس پاس ایسا کوئی ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو، یا کسی کے غریب کے گھر میں کسی غنڈے نے ایسا کچھ کیا ہو، تو آپ ضرور کوئی بھی کیس ہوتا ہے ایف آئی آر لازمی کروایا کریں۔ جتنا بھی کمزور قانون ہو ایف آئی آر کی کوئی منزل نکل آتی ہے، جتنا بھی۔ اس قانون سے شاید میں متفق نہیں ہوں جو چلتا ہے، جو امیر کے لیے زیادہ ہے غریب کے لیے، لیکن پھر بھی ایف آئی آر لازمی کروایا کریں، اور ایسے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو ہم تک ضرور پہنچایا کریں۔ ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہر مظلوم کے ساتھ، ہر بے بس کے ساتھ جہاں تک ہو سکے اپنی حیثیت اور اپنی بساط کے مطابق کھڑے رہیں، اور اس کو خدا انصاف دے اور جتنا ہو سکے اس کا مداوع ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔